آئیے حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حدیث وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صليت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے, وہ کوے کی طرح چونچ مار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی چونچ سے منع کیا ہے. کوے کی چونچ کا مطلب یہ ایسے ایسے جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے, جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے. زندگی گزر جاتی ہے, آدمی کو صحیح سے سجدہ کرنا نہیں آتا, صحیح سے رکوع کرنا نہیں آتا. ایک کراٹے کا بچہ جب وہ اسٹیپ چلتا ہے, چاہے فرسٹ کاتا چلنا ہو, تائی کو سودان چلنا ہو, یا آخری بلیک بیلٹ کا کاتا بسادائی چلنا ہو, تو اس کا ایک خاص سارے کاتوں کے نام مجھے یاد ہیں اس لیے کہ میرا بیٹا بلیک بیلٹ ہے. تو وہ جو اسٹیپ چلتے ہیں وہ کیا مجال کہ کک ادھر سے ادھر ہو جائے. جو کھڑے ہوتے ہیں تو اسٹائل ان کی کھڑے ہونے کی ایسے ہوتی ہے, بالکل پیر جہاں رکھنا ہے سو وہی رکھنا ہے, پیر کتنا مڑنا ہے وہ پورا کا پورا سکھایا جاتا ہے. تقریباً سال ڈیڑھ سال کے اندر بچوں کو اس طریقے سے اسٹیپ چلنا سکھا دیا جاتا ہے. پوری زندگی نماز پڑھنا رہتا ہے, اس کو سیدھے سے رکوع نہیں کر سکتا. نبی نے بتایا کہ رکوع کس طرح کیا جائے. آدمی رکوع اس طرح کرے کہ پیٹھ ایسی سیدھی ہو, منڈی کے برابر ہو, کہ اگر پیٹھ کے اوپر لو صب الماء على ظهري لستقر, کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی اڈیل دیا جائے تو پانی رک جائے. بتائیے رکوع کیسے کرتے لوگ, ایسے مڑ کر کے ایسے. پانی رکنا تو دور کے بعد ڈبہ تو ڈبہ گر جائے. تو لو صب الماء على ظهري لستقر, منڈی کے برابر پیٹھ ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہے رکوع کا کہ اگر پانی اڈیل دیا جائے تو پیٹھ کے اوپر پانی رک جائے. لستقر, پانی رک جائے, یا ڈبہ نہیں رکتا. رکوع کا طریقہ نہیں آتا, پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے. اور 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کر رہا ہے, پتہ نہیں کہاں یہ کہونی بھی زمین کے اوپر رکھ دیتے تھے. جو کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا, کتے کی طرح بیٹھ جاتے, کتے کی طرح سجدہ کرتے. سیدھے سے ہاتھ کس طرح رکھا جائے, بایاں ہاتھ کس طرح رکھا جائے, اور دایاں ہاتھ گھٹنے کے اوپر کیسے رکھا جائے, پتہ نہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. پوری کی پوری نماز خراب ہو جاتی ہے, پوری کی پوری نماز. اللہ اکبر. اس آدمی کو بلایا, رکوع سجدے برابر نہیں کر. کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھا تھا. بولے ما صلی اللہ تھا. بولے نماز نہیں پڑھی. بولے نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے کب سے پڑھ رہا ہے؟ بولے اتنے سال سے. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نماز پڑھتے ہوئے اگر تو مر گیا نا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. اس لیے کہ رسول کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں لوگ نماز پڑھ لو کافی ہے. نہیں 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 نہیں, نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, نماز سنت رسول کے مطابق پڑھ لینا یہ کافی کرے گا. جس طرح چاہو. اس پر 2 دلیلیں دیتا ہوں. دلیل اول حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني هذا حديث صحيح. یہ حدیث صحیح ہے, اور علامہ منذری اپنی کتاب ترغیب ترہیب کے اندر اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے حضور پیش ہوگا. اللہ پوچھے گا نماز پڑھی؟ بولے ہاں. اللہ کو معلوم ہے. کہا کتنے سال؟ یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, پھر بھی پوچھ رہا ہے. کہا 60 سال کا 60 ایئرس, 60 سال پڑھ کے آیا ہوں نماز. اللہ فرمائے گا وما تقبل له صلاۃ, تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. سارے کو لال نشان لگا ہوا ہے. وما تقبل له صلاۃ, 60 سال نماز پڑھ کے آیا. بھائی نماز تو پڑھا نا اس نے, لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ لال لو تم. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس طرح نماز نہیں پڑھی اس نے. چلیے دوسری روایت لیں. دلیل ثانی اس طرح وعن ابی قلابة حدثنا سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبركم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بيهقي رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی سنن کبریٰ بيهقي کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو قلابہ ہیں. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مالک ابن حویرث نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ, نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی نماز اس طرح مطلوب ہے جس طرح نبی نے پڑھ کر کے بتایا. صرف نماز کافی نہیں ہے, نماز اتباع رسول کے مطابق ہونی چاہیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. تو
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محبوب کی ہر بات مانے اور محبوب کی ہر اسٹائل کی کاپی کرے. کیا کر رہا ہے؟ محبوب کی ہر اسٹائل کی کاپی کرے. آپ نے قربانی کس طرح کی, آپ نے نماز کس طرح پڑھی, زندگی کس طرح گزاری, لین دین کس طرح کیا, پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر آدمی زندگی گزارتا ہے تو سمجھو محبت رسول کر رہا ہے.